الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا دوسرا باب ہے صیغوں کا بیان. چھٹا سبق چل رہا ہے نفی جہت بلم کی گردانے. مسئلہ ہم سمجھ چکے ہیں. فارسی عبارت جو ہم آج کے سبق میں سمجھیں گے. عبارت دیکھ لیں، پھر ترجمہ کریں گے اور آخر میں تشریح کریں گے. ذکر لم. لم در یفعل تفعل وفعل نفعل جزم کند وز یفعلانی تفعلانی یفعلون تفعلون و تفعلین نون اعرابی را ساکت گرداند و یفعلنا تفعلنا جمع مؤنث غائب و حاضر را بحال خود دارد و مضارع را بمعنی ماضی منفی گرداند. بحث نفی جہت بلم در فعل مضارع معروف. لم یفعل لم یفعلا لم یفعلو لم تفعل لم تفعلا لم یفعلنا لم تفعلو لم تفعلی لم تفعلنا لم افعل لم نفعل. نفی جہت بلم در فعل مضارع مجہول. لم یفعل لم یفعلا تا آخر. لما ہم مثل لم عمل کند لفظاً و معنن چو لما یفعل لما یفعلا تا آخر، مگر معنن لم یفعل نہ کرد و معنی لما یفعل ہنوز نہ کرد. وَإِن ولام امر ولائی نہیں ہم مثل لم عمل کند ان یفعل یفعلا تا آخر معروف و مجہول باید گردانید. عبارت پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں. لم کا ذکر. لم یفعل تفعل وفعل نفعل میں جزم کرتا ہے اور یفعلانی تفعلانی یفعلون تفعلون تفعلین میں نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. یفعلنا تفعلنا جمع مؤنث غائب اور حاضر کو اپنے حال پر باقی رکھتا ہے اور مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. آگے گردان ہے. بحث نفی جہت بلم در فعل مضارع معروف. یہاں سے یہاں تک گردان ہے. اس کے بعد آگے نفی جہت بلم در فعل مضارع مجہول. یہ دو صیغے انہوں نے لکھے ہیں، لم یفعل لم یفعل آخر تک. آگے فرمایا کہ لما بھی لم کی طرح عمل کرتا ہے لفظاً اور معنن، جیسے لما یفعل لما یفعل آخر تک، مگر معنی میں لم یفعل کا معنی ہے نہیں کیا اور لما یفعل کا معنی ہے ابھی تک نہیں کیا. اور ان اور لام امر اور لائی نہیں بھی لم کی طرح عمل کرتے ہیں. ان یفعل آخر طرف معروف اور مجہول کی گردانیں بنا لینی چاہیے. عبارت بھی ہوگی ہے، ترجمہ بھی ہو گیا. تشریح اس کی بہت آسان ہے. تشریح اردو والے سبق کی طرح ہی ہے. حضرت نے سب سے پہلے فرمایا کہ لم کا ذکر. یہ یہاں سے آگے لم کی ساری بات چلے گی، تو اس سے مراد صرف لم نہیں ہے، اس سے مراد حروف جوازم ہے. اس میں لم بھی ہے، لمہ بھی ہے، لام امر لائے نہیں اور ان شرطی. یہ کل 5 حرف ہیں جو کہ آ کر تبدیلی کرتے ہیں، جزم دیتے ہیں. کچھ صیغوں سے نون اعرابی گراتے ہیں، کچھ صیغوں کے آخر میں جزم دیتے ہیں اور 2 صیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے. تو آگے سب سے پہلے یہ فرمایا لم در کا مطلب ہوتا ہے میں. یفعلو تفعلو افعلو اور نفعلو میں جزم کند جزم دیتا ہے، یعنی آخر سے یہ ساکن کر دیتا ہے اور اس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف ساکن رہے گا. آگے فرمایا یفعلانی تفعلانی. اس کا مطلب ہوتا ہے صحیح، جیسا کہ میں نے بتایا ہوا ہے پہلے. یفعلانی تفعلانی یفعلون تفعلون تفعلین، یہ جو 5 صیغے ہیں نون اعرابی را ساکت گردانند، ان کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. جب اس کے شروع میں آپ لم داخل کریں گے تو بالکل اسی طرح جس طرح لن ناصبہ جب شروع کے اندر آ جائے تو نون اعرابی ان صیغوں سے گر جاتا ہے، بالکل ایسے ہی لم جب لم داخل ہو جائے گا تو تب بھی نون اعرابی گر جائے گا. آگے فرمایا یفعلنا تفعلنا جمع مؤنث غائب و حاضر را بحال خود دارد. یفعلنا اور تفعلنا یہ جو جمع مؤنث غائب اور حاضر، جیسے یفعلنا یہ جمع مؤنث غائب ہے اور تفعلنا یہ جمع مؤنث حاضر ہے، اس کو بحال خود دارد اپنی حالت پر باقی رکھتا ہے. کیونکہ یہ والی بات بھی پہلے گزر چکی ہے کہ مضارع میں یہ 2 صیغے ایسے ہیں جو مبنی ہیں، ایک جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر. ان دونوں صیغوں میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. آگے فرمایا و مضارع را بمعنی ماضی منفی گردان. یہ تو پہلے اوپر تک عمل تھا لفظوں میں، آگے معنی کے اندر عمل بتا رہے ہیں کہ مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. یعنی یہ جو لم ہے مضارع پر داخل ہوگا، اس سے حال اور مستقبل والا معنی ختم کر کے ماضی منفی کا معنی اس کے اندر پیدا کر دے گا. آگے گردان حضرت نے لکھ دیا بحث نفی جہت بلم. یہ بحث یعنی گردان آگے ہو رہی ہے نفی کی، یعنی نفی وہ نفی جو لم کے ذریعے سے کی گئی ہے در فعل مضارع معروف. مضارع معروف میں کیسے؟ لم یفعل، تو اس میں دیکھیں لام ساکن ہے. لم یفعلا اس کے آخر سے نون اعرابی گر گیا. لم یفعلو اس کے آخر سے نون اعرابی گر گیا. لم تفعل اس کے آخر میں لام ساکن ہے. لم تفعل آخر میں نون اعرابی گر گیا. لم یفعلنا کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. لم تفعلو سے نون اعرابی گر گیا. لم تفعلی سے نون اعرابی گر گیا. لم تفعلنا سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. لم افعل آخر سے ساکن کر دیا. لم نفعل آخر سے ساکن کر دیا. تو وہی بات ہے جو اوپر پہلے بتا دی ہے، وہی حضرت نے آگے گردان لکھ کر بھی ذکر کر دی ہے.
آگے مجہول کی گردان بھی حضرت فرما رہے ہیں نفی جہت بلم در فعل مضارع مجہول لم یفعل لم یفعلا تا آخر تک آپ بالکل ویسے ہی گردان بنا لیں جیسے آپ نے مضارع معلوم کی گردان بنائی ہے. جن سیغوں میں مضارع معلوم میں نون رابی گرا ہے مضارع مجہول میں بھی انہی سیغوں میں نون رابی گرے گا. جن سیغوں میں مضارع معلوم کے آخر میں حرف ساکن ہوا ہے مضارع مجہول میں بھی انہی حروف ساکن ہوں گے. آگے فرمایا لما ہم مثل لم عمل کنن لفظاً و معنن. آگے یہ تو بات ہی لم کی. اب لم کے بعد جو باقی حروف ہیں جو لم والا ہی کام کرتے ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. اگلا حرف ہے لما. لما ہم کا مطلب ہوتا ہے بھی. مثل لم عمل کنن لما یہ بھی لم کی طرح ہی عمل کرتا ہے لفظاً بھی اور معنن بھی. جیسے لما یفعل آخر تک جیسے لفظوں کے اندر وہ بعض حروف سے نون رابی گراتا ہے بعض حروف کے آخر میں ساکن کرتا ہے لما بھی یہی والا کام کرے گا. یہ تو ہو گیا یہاں تک بات ہی لفظوں میں عمل کی. مگر معنی کے اندر کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا فرق ہے کہ جو لم ہے اس میں مطلق نفی ہوتی ہے اور جو لما ہے اس میں مقید نفی ہوتی ہے. یعنی اب تک یہ والا کام نہیں کیا آگے کرتا ہے یہ نہیں کرتے اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتی. یہ ذرا فرما رہے ہیں مگر معنی لم لیکن یہ کہ لم کا جو معنی ہے لم یفعل کا اس کا معنی ہے نکرد نہیں کیا. وہ معنی لما یفعل اور لما یفعل کا جو معنی ہے اس کا معنی ہے ہنوز نکرد ابھی تک نہیں کیا. تو یہ ترجمے کے اندر تھوڑا سا فرق ہوگا لما میں اور لم میں. اس کے بعد آگے فرمایا ان لام امر یہ دو ہو گئے. ایک ہم نے پڑھا تھا لم دوسرا ہم نے پڑھا تھا لما تیسرا ہے ان چوتھا ہے لام امر اور پانچواں ہے لائن نہیں. یہ کل 5 حرف ہیں جن کو حروف جوازم کہتے ہیں. ہم مثل لم عمل کرنا یہ باقی جو 3 ہیں یہ بھی لم کی طرح ہی عمل کرتے ہیں جیسے این یفعل این یفعلا آخر تک معروف اور مجہول باید گردانے. معروف اور مجہول کے آپ گردانے ویسے ہی بنا سکتے ہیں جیسے آپ نے لم کی گردان بنائی ہے جیسے آپ نے لما کی گردان بنائی ہے.